تمیمہ یعنی جو تعویذ ہے لٹکاتے ہیں، جو چاہے گردن پہ لٹکائیں، چاہے ہاتھوں پہ، چاہے پیر میں، چاہے کمر میں، یا کہیں بھی کسی بھی حصے میں، اور کیوں لٹکائیں؟ لجلب نفع او دفع ضر، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان ٹالنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں تمیمہ۔ اور چاہے یہ دھاگے کا ہو یا کپڑے کا ہو یا اور کسی بھی مادے کا ہو، تو یہ جاہلیت کا کام تھا۔ اہل عرب ایسا کرتے تھے، دھاگے لپیٹ لیتے تھے، تعویذ پہن لیتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب ہم فلاں بیماری سے محفوظ رہیں گے، اب ہمیں کسی چیز کا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لغو قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کسی نے تعویذ لٹکایا تو گویا کہ شرک کیا۔ تعویذ آدمی لٹکاتا ہے، دھاگے پر بھروسہ کر لیتا ہے، تعویذ پر اعتماد کر لیتا ہے، تو اللہ پر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اعتماد اور بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں تعویذ اور دھاگے پر بھروسہ ہو جا رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے حق کو کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اور یہی شرک ہے۔ قرآن کا لٹکانا چاہے بھلے قرآن ہی ہو، لیکن اسے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ قرآن بلا شبہ شفا کا ذریعہ ہے، لیکن ویسے ہی شفا حاصل کریں گے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے۔ صرف اگر ڈاکٹر جو ہے علاج کے لیے ہمیں دے تو جیسے جس طریقے سے ڈاکٹر نے بتایا ہے اسی طریقے سے اسے استعمال کریں گے۔ اگر 10 ml 5 ml پینے کے لیے کہا ہے تو جب پئیں گے تبھی اس سے شفا ملے گی، لیکن اگر اس کی مالش کریں، اس نے پینے کے لیے کہا اور کہیں کہ آپ یہ سیرپ جو ہے بہت مفید ہے، تو اب آپ طریقہ بدل دیں اور اس کو سر پہ رکھ لیں یا مالش کرا دیں۔ دوا تو شفا والی ہے، لیکن طریقہ آپ نے غلط اختیار کر لیا ہے۔ قرآن پاک شفا کا ذریعہ ہے، لیکن لٹکانے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اسے پڑھ کے تبرک حاصل کیجیے، اسے پڑھیے، پڑھ کر دم کیجیے اور اس پر پورا بھروسہ کیجیے، تب یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ اچھا، تبرک کا مسئلہ جہاں تک ہے، تبرک 2 طرح کا ہے، ایک تبرک مشروع اور ایک تبرک ممنوع۔ مشروع تبرک یعنی جو تبرک لینا جائز ہے۔ اگر مجمل طور پر کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ تبرک کے قائل ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں، ہم تبرک کے قائل ہیں، تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن 2 طرح کا تبرک ہے۔ جس کی دلیل موجود ہے اس سے تبرک لیں گے، جس کی دلیل موجود نہیں ہے اپنے دماغ سے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو جو جائز تبرک ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو ہم برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے محفلوں کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم برکت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس مجلس کی ابتدا اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے گا۔ تو ہم قرآن پاک کے ذریعے سے تبرک لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا ہے، یہ بابرکت ہے، یہ تبرک کا ذریعہ ہے۔ تو پڑھ کے ہم تبرک لیں گے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کر کے تبرک لیں گے، اسے اپنے سینوں میں بسا کے تبرک لیں گے، اسے اپنے گھروں میں تلاوت کر کے تبرک لیں گے، اسے اپنی محفلوں میں پڑھ کے تبرک لیں گے، لیکن لٹکا کے نہیں اور جو ہے کہیں کسی اس پر رحل میں سجا کر نہیں، بلکہ یہ بابرکت چیز ہے، بابرکت قرآن ہے، اس سے ہم تبرک لیں گے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اور ڈرتے بھی رہو اللہ سے، شاید اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔